بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے حکومت سے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ بات اب حقیقت نظر آ رہی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ اب شریف خاندان سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے، سرکاری سیکیورٹی، سرکاری پروٹوکول، اور شریف خاندان کے وہ لوگ جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، جن میں مریم نواز صاحبہ شامل ہیں، ان کے پاس بھی سرکاری پروٹوکول تھا۔ 500 پولیس اہلکار ان کی ڈیوٹی پر تعینات تھے، پنجاب پولیس کے، جن کو اب واپس بلا لیا گیا ہے، اور اس بات کی تصدیق اب پنجاب حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ صرف اور صرف شہباز شریف کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بطور وزیر اعظم جو ان کو سیکورٹی ملنی چاہیے وہ ان کے ساتھ رہے گی، جو بھی ان کے گھر ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کے ماشاءاللہ کئی گھر ہیں، تو جو سرکاری طور پر وزیر اعظم کو جو سیکورٹی حاصل ہونی چاہیے وہ تو ان کے ساتھ رہے گی، لیکن باقی سب سے واپس لی جائے گی۔ ان کی ایک تاریخ ہے، کیوں حکومت میں آیا جاتا ہے، کیوں یہ سارا خاندان حکومت میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ 300 سے زیادہ سرکاری ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ جب یہ حکومت میں آئے 300 سے زیادہ اپنے ذاتی ملازم، جی ہاں ذاتی ملازم، آپ جانتے ہیں ڈائمنڈ کا جو محل ہے وہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے ذاتی عمرہ کا، تو وہاں تو آپ کو سینکڑوں ملازم چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب 300 سے زیادہ ملازم جو ان کے ذاتی ملازم تھے وہ انہوں نے سرکاری طور پر بھرتی کروائی، یعنی سرکار سے، پنجاب حکومت سے ان کو تنخواہ جاتی تھی۔ ان میں ایک نام ہے نیوا چندنی، یہ خاتون تھی جو نواز شریف، شہباز شریف صاحب کی والدہ مرحومہ تھیں، ان کو دبانے کا کام جس طرح ہوتا ہے مساج وغیرہ اس طرح سے کرتی تھی وہ نیوا چندنی۔ تو اس کی تنخواہ غالباً تقریباً کو 50,000 روپے انہوں نے لگوائی ہوئی تھی، سپورٹس محکمہ سپورٹس سے اس کو تنخواہ آتی تھی، یعنی اپنی والدہ مرحومہ کی خادمہ اس کی تنخواہ بھی سرکار سے۔ تو ایسے نہیں بھی مزے آتے، کروڑوں کی تنخواہیں، کروڑوں کا پیٹرول، اربوں روپیہ۔ اور یہ دنیا نیوز پر یہ خبر لگی تھی، دنیا اخبار میں، لگ بھگ 10 ارب روپے کا سرکاری پروٹوکول سیکیورٹی 10 سال میں۔ 2008 میں جب ان کو پنجاب میں حکومت ملی، پھر 2013 میں ان کو وفاقی حکومت بھی مل گئی تھی نون لیگ کو، تو 2008 سے لے کر 2018 تک سرکاری طور پر یہ پروٹوکول کو انجوائے کرتے رہے یہ پورا خاندان۔ اور ایک شخص کے گھر سینکڑوں پولیس اہلکار تعین ہوتے تھے، مختلف انداز ہیں، کوئی 2000 کے لگ بھگ پولیس اہلکار صرف اور صرف سرکاری یہ جو شاہی خاندان تھا اس کے لیے جناب یہ تعینات ہوتے تھے، جن میں مریم صاحبہ ہیں، ان میں حمزہ شہباز ہیں، ان کے جتنے گھر ہیں وہاں پر جناب پولیس اہلکار تھے۔ اس طرح سلمان شہباز جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے جو بھی گھر ہیں، جتنے بھی گھر ہیں وہاں پر، شہباز شریف صاحب کے جتنے گھر ہیں ان پر، نواز شریف صاحب، ان کے آفسز، دیگر جگہیں، تو وہاں پر ان کو کھانا سرکاری، ان کا پیٹرول سرکاری، سب کچھ۔ پھر ان کے ڈرائیونڈ کے محلات میں وہ جو باڑ لگتی ہے، واک تھرو گیٹس لگتے ہیں، سب کچھ سرکاری طور پر۔ یہ تک ہوا کہ ان کے وہاں جو ذاتی ان کا چڑیا گھر ہے، وہاں کوئی جانور زخمی ہو گیا، شاید مور تھا، تو پولیس افسران جو ہیں ان کو معطل کر دیا گیا۔ آپ سوچئے ذرا کہ ان کی ڈیوٹی ہے نا جانوروں کی حفاظت بھی کرنا، کیسے آ گئے؟ تو باڑ لگانا، حفاظتی دیواریں بنانا، تو 10 سال میں لگ بھگ 10 ارب روپیہ لگا ان کے سرکاری پروٹوکول اور سیکیورٹی اور دیگر جناب لوازمات پر۔ یہ آپ اندازہ لگائیے۔ تو عمران خان صاحب کو اب پنجاب میں حکومت ملی ہے، پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ملتے بھی عمران خان صاحب سے۔ ابھی حال ہی میں آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ملاقات کی زمان پارک میں عمران خان صاحب سے۔ اس کے بعد ایکشن تیز ہوتا نظر آیا ہے۔ 55 ڈی ایس پیز، ایس پیز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ 55، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے۔ 25 پولیس کے لوگوں کو معطل کر دیا گیا۔ اچھا، ایک اور پولیس اہلکار کے خلاف بڑا ایکشن ہوا ہے، اس کو تو برطرف ہی کر دیا گیا ہے۔ یہ 25 مئی کو جب لانگ مارچ پہ اس کی بڑی تصویر وائرل ہوئی تھی، اس نے پستول تان لیا تھا، دھمکایا تھا خاتون کو، اس کو برطرف کر دیا گیا ہے، نوکری سے ہی برطرف کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب اس وقت ایکشن ہو رہا ہے، اور اب اتنے خوفزدہ ہیں کہ سب اسلام آباد میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، چھاپے پڑ رہے ہیں، کبھی عطا تارڑ کے گھر، کبھی رانا مشہود کے گھر۔ اسی طرح سے ملک احمد خان صاحب کو بھی اب وفاقی کابینہ کا حصہ بنانا پڑا ہے، عطا تارڑ کو بھی بنانا پڑا ہے کہ جناب کہیں ان کو پکڑ نہ لیا جائے۔ بار بار وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب عطا تارڑ کو کہہ رہے ہیں کافی پیو، میرے ساتھ آ کر کافی پیو، تو وہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو جیل کی یا تھانے کی ہوا کھانی پڑے عطا تارڑ صاحب کو یا رانا مشہود کو یا
دیگر لوگوں کو جو اس میں ملوث ہیں. خود ڈان لکھ رہا ہے کہ جناب یہ ایکشن ہونے سے پہلے ہی حمزہ شہباز جو ہیں وہ ملک سے نکل لیے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی ملک میں نہیں, وہ بھی عمرہ کرنے چلے گئے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے, ان کو صرف پناہ مل رہی ہے اسلام آباد میں. اسی وجہ سے اب بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں, جب واپس آتے ہیں, وہ اسلام آباد آئیں یا لاہور آئیں, کس طرح قانون سازی کی جائے, کریں تو کریں کیا, وہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے. میٹنگز ہو رہی ہیں, نواز شریف صاحب اتنے 3-4 مہینے ہو گئے حکومت ملے شہباز شریف صاحب کو, ابھی تک ان کو واپس نہیں لا سکے. کوئی قانون سازی کرے, کیونکہ وہ تو مجرم ہیں عدالتوں میں اور مفرور ہیں, اشتہاری ہیں. اب اس لیے آتے ہی ان کی گرفتاری ہوگی, تو گرفتاری ہونے سے پہلے ان کو ریلیف دینا بھی چاہتے ہیں, اور گرفتاری اگر ہوتی ہے تو پہلے ہی وہ کمٹمنٹ چاہتے ہیں, ڈیل کے تحت ہی نواز شریف سے واپس آنا چاہتے ہیں. وہ بھی چیزیں فائنل نہیں ہو رہی. ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں اس پہ تفصیل سے بات کر سکیں. تو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے شریف خاندان کے لیے کہ کریں تو کریں کیا. پھر اب دراڑ بھی ہے. نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو انہوں نے ایک فوری طور پر آ کر یہ بیانیہ بنانا ہے کہ جی یہ جو کچھ ہوا اس میں تو نواز شریف کی مرضی شامل نہیں تھی. فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں نواز شریف کی مرضی شامل تھی, جس طرح حکومت میں آئے جو کچھ بھی ہے, لیکن کہیں گے نہیں یہ تو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, اس کے کیمپ میں تھا, تو اس سے بھی دراڑیں نظر آئیں گی. وہ ایک الگ پریشانی بنی ہوئی ہے, وہ الگ معاملات بنے ہوئے ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کو اب یعنی نائب صدر سے بھی زیادہ کوئی عہدہ دیا جائے, ان کو زیادہ نون لیگ میں با اختیار مزید بنایا جائے, یہ معاملات نہیں صحیح چل رہے. اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیں کیا کر لیا اب تک مریم نواز صاحبہ نے. جس کیمپین میں ان کو ٹاسک ملا آگے آئیں, بری طرح سے شکست ہوئی. ابھی حال ہی کے ضمنی الیکشن آپ دیکھ لیں, بری طرح شکست. اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں جناب, آپ گلگت بلتستان کے الیکشن دیکھ لیں, آپ آزاد کشمیر کے الیکشن دیکھ لیں. ہر جگہ کہتے تو ہیں کراؤڈ پلر مریم نواز صاحبہ, اور وہ ہوں گی بھی, لیکن عملی طور پر ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ ووٹ بڑھا پائی ہوں. ووٹ بینک ان کا ختم ہو رہا ہے, ساکھ ان کی ختم ہو رہی ہے. اب بچانے کے لیے کیا ہو رہا ہے کہ اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی میثاق جمہوریت بعد اب میثاق معیشت کر لیں کہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ بات کر لیں. بھئی ساری جماعتیں تو آپ کے ساتھ ہیں, ساری جماعتیں تو حکومت میں ہیں. پی ڈی ایم ایک باہر ہے جناب عمران خان. اب اس کا مطلب ہے اس کے لیے ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہ, اور پھر کیا کہہ رہے ہیں, کشیدگی بڑھا رہے ہیں. کشیدگی عمران خان بڑھا رہے ہیں. جی کشیدگی کس طرح بڑھا رہے ہیں کہ کسی کو نہ پکڑیں, کوئی کیس نہ درج کریں. جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا, جو کچھ 25 مئی کو آنسو گیس کے شیل چلائے گئے, جس طرح لوگوں کے گھروں میں گھسا گیا, عورتوں اور بچوں کو جس طرح ٹارچر کیا گیا ہے, خواتین کو چار دیواری کا تقدس پامال کیا, اس پہ کچھ نہ کرے جی عمران خان. تو یہ اب سارا کچھ ہو رہا ہے کہ جی عمران خان کچھ کرے نہ, ہمیں چھوڑ دیں. خوف زدہ ہیں, اسی لیے دھمکیاں لگ رہی ہیں کہ جی ہم بنی گالا چلے جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہاں چھاپے ماریں گے. تو پھر فواد چودھری کہہ دیجیے پھر تو جاتی عمرہ میں بھی چھاپے مارے جا سکتے ہیں, وہاں پر بھی بڑے مجرم بیٹھے ہیں. اس لیے اب یہ خوف ہے کہ یہ تو واقعی یہ صرف دھمکیاں نہیں تھیں, یہ تو ایکشن شروع ہو گیا ہے. اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ دیکھیے کوئی اس طرح سے گھروں میں پھلانگ کر نہیں گئے, نہ عطا تارڑ کے نہ رانا مشہود کے. وہاں جا کر ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں اور ان کو بلایا گیا ہے, طلب کیا گیا ہے. اب جناب ایک طرف یہ ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے 25 مئی کو خاتون پر پستول تاننے والے سب انسپیکٹر کو برطرف کر دیا ہے, اور صوبائی وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ محمد ہاشم ڈوگر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا, سب انسپیکٹر عابد جٹ جس نے 25 مئی کو نہتی اور پرامن خاتون پر پستول تانا تھا, اسے آج محکمانہ کارروائی کر کے مجاز اتھارٹی نے سروس سے ڈسمس کر دیا ہے, برطرف. پنجاب پولیس ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور کالی بھیڑوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس سب انسپیکٹر عابد جٹ نے 25 مئی کو ایک نہتی اور پرامن خاتون پر پستول تانا, جو آج محکمانہ کارروائی کر کے مجاز اتھارٹی نے سروس سے ڈسمس کر دیا ہے. پنجاب پولیس ایک پروفیشنل ادارہ, یہ آپ ٹویٹ ان کی دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جناب یہ جو 500 آپ سوچیں ان کی تنخواہ کتنی ہوگی, وہ سرکار سے جا رہی تھی, کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے, اسی لیے تو آتے ہیں. یعنی سرکاری عہدہ نہ بھی ہو تو آپ دیکھیے سینکڑوں ہزاروں پولیس والے ان کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. اب شریف خاندان کو, جس کے بارے میں مریم صاحب کہتے ہیں حکمران خاندان ہے, ان کو دی گئی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے. 500 سے زیادہ پولیس اہلکار شریف خاندان کی سیکورٹی پر تعینات تھے, اور محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے پولیس واپسی کی ہدایت کر دی گئی ہیں, اور یہ پولیس اب واپس لے لی گئی ہے. جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن کے گھروں کے باہر پولیس سیکورٹی تعینات تھی. پولیس کی جانب سے صرف وزیر اعظم شہباز شریف کو پولیس کی سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے, اور وزیر داخلہ پنجاب نے ایک دفعہ پھر کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو گھر ڈکلیئر کیے وہاں سیکورٹی دی جا رہی ہے, جتنے بھی گھر انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. اور پنجاب پولیس کا کہنا تھا کہ 500 سے زائد, اچھا جی 500 سے بھی زیادہ تھے جی پولیس اہلکار شریف خاندان کی سیکورٹی پر تعینات تھے.
پنجاب پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جی عطا تارڑ اور دیگر مسلم لیگی رہنما کو فراہم سیکورٹی بھی واپس لی جا چکی ہے. اب سوچیے عطا تارڑ صاحب کو بھی سیکورٹی دی ہوئی تھی, دیگر مسلم لیگی رہنماؤں کو بھی, جو مانگ رہا ہے بھائی جس کو چاہیے لو, سرکاری یہ غریب کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے, لوٹو, اسی لیے تو حکومت میں آتے ہیں. اب وہ واپس لے لی گئی ہے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. آپ کیا اس قدم کو سراہتے ہیں؟ کیونکہ اس پر شور مچایا جائے گا, عمران خان کے خلاف بھی بہت کچھ کہا جائے گا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں. اللہ حافظ.